اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ تمام دوستوں، دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ عبسہ کی چند آیات کو مزید ڈیٹیل میں پرکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ان میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور اس کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انسان نے اپنی تخلیق کو نہیں دیکھا، اور وہ تخلیق کتنی پرفیکٹ ہے اور وہ کن مراحل سے گزرتی ہے۔ ان سب مراحل کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ان چیزوں کی پیدائش کے متعلق، ان نعمتوں کی پیدائش کے متعلق جس میں کھجور ہے، زیتون ہے، انگور ہیں، اور اسی طرح کے مختلف جو پودے ہیں، اناج ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا تھا، ان کا گروئنگ میکنزم ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس کے باوجود کہ انسان کیا کرتا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، قتل وہ انسان جس نے، یہاں ہلاک ہو گیا وہ انسان جس نے سرکشی کی، بجائے ان چیزوں پر غور کرنے کے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے اسے مزید ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کی تھی، تاکہ ہم اس فہرست میں شامل نہ ہوں۔ اسے جو بات کی آیات ہیں انہیں آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب قیامت کا گل مچے گا، یعنی شور گل، مطلب شور و گل جس طرح کہا جاتا ہے اردو میں، تو فائزہ اینڈ وین جاءت کمز الصاخہ، صاخہ جو ہے یہ ایک اونچی ساؤنڈ کے لیے، الصاخہ کا لغوی معنی ہے کانوں کے پردے پھاڑ دینے یا بہرا کر دینے والی انتہائی تیز اور ہولناک آواز۔ عربی لنگوسٹک میں عربی میں کہتے ہیں سخل صوت طلزان، یعنی جب آواز اتنی زور دار ہو کہ سننے والے کے کان کے پردے کو صدمہ پہنچے یا اسے بہرا کر دے۔ ایسی سخت اور غضب کی آواز جس کی ہیبت سے تمام مخلوق خاموش ہو کر یکسو ہو جائے اور خوف کے مارے صرف اسی آواز کو سنے۔ تو یعنی اتنی زوردار آواز جب پیدا ہوگی، یہ اس میں ایک مزید غور و فکر کا پہلو ہے کہ ایسی آواز کب پروڈیوس ہوتی ہے۔ اسپیس میں ایسے کون سے مواقع ہیں جن کی بیک اینڈ پہ اس طرح کی آواز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بیک اینڈ مراحل کیا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مقرر مدت ہے جس کا خاص علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور ہم نے ان آیات سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور جو گزشتہ آیات تھیں ان سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس پہلو کو، ایون یہ بھی محبت کا ہی وہ پہلو ہے کہ جو ہمیں اینڈ ٹائم کے متعلق بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم نے 3 صورتیں ابھی تک، یہ تیسری صورت پہ ہیں، اور ہر صورت میں ہم نے ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ ہوتے دیکھا ہے، اور وہ ہے ایک مقرر وقت۔ ہم نے آغاز ہی بلکہ اسی بات سے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو سورۃ نبأ کا آغاز ہی اسی بات سے ہو رہا تھا۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہیں رہا ہے، تو ایک بڑی خبر کی جس کے بارے میں یہ کہیں رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ سورہ پڑھی، اس کے بعد ابھی اس سورہ کو پڑھ رہے ہیں، تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اس مقرر مدت کا، یوم الفصل کا جو ہے وہ بار بار تذکرہ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی محبت کا ہی ایک اظہار ہے، یعنی جس طرح کسی چیز کے بارے میں پہلے سے خبردار کر دینا، اور بارہا خبردار وہی کرے گا کہ جس کو آپ کی فکر ہوگی، جو آپ سے محبت کرتا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے محبت کرتا ہے۔ اس کی میں آپ کو اگر سمپل سی مثال اگر دوں
تو جس طرح فیملی میں میں پنجابی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، تو ہم نے یہ بات اکثر دیکھی ہوئی ہے. اردو باقی جو نارمل فیملیز ہیں انہوں نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے والدین والدہ جب ایک بات کو ایک یا دو دفعہ ریپیٹ کرتی ہیں اور ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، نہیں سنتے، یا کسی کام میں مطلب لگے ہوتے ہیں اور اس بات پہ کان نہیں دھرتے، تو تیسری دفعہ ہمیں آواز آتی ہے میں تنوں 70 باری آکھیا ہے. مطلب آفٹر سیئنگ 2 times شی کاؤنٹس اٹ 70 times. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ قرآن مجید میں، ابھی ہم جب مزید پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بارہا دفعہ مختلف مثالیں دے کر، مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ صرف ایک بات کہہ رہا ہے پورے قرآن مجید میں، اور یہ ہی اس محبت کا اظہار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے آپ کو اتنے ٹائمز مخاطب کیا، لیکن بارہا دفعہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اسے کاؤنٹ نہیں کیا یا کاؤنٹ کر کے نہیں کیا، یعنی اس میں وہ پیک محبت کی ہمیں وہ نظر آ رہی ہے جو ہم نے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ پیک ہمیں ان آیات میں نظر آ رہی ہے. تو اللہ ہمیں اس محبت کا جو ہے صلہ دینے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. یعنی جس طرح اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں بھی اسی حد تک اسی پیک پہ محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اسی طرح اپنے رب سے محبت، اگر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمیں بھی اتنی ہی ہمارے دل میں بھی جتنی ایک بچے کے دل میں اپنی والدہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اس محبت کو بھی اللہ تعالیٰ 70 times 100 times thousands times انکریز کر دے، اور ہمیں اللہ جو ہے اپنے لیے خاص کر لے، اپنی محبت کے لیے خاص کر لے، اپنے قرب کے لیے خاص کر لے. خیر آگے بڑھتے ہیں. یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. یوم دا ڈے ول فلی، یفر ایک دفعہ ہم انہیں عربی اصطلاح میں ان الفاظ کو دیکھتے ہیں. یوم کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، دن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک خاص محسوس وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اس کو ہم نے پہلے سرچ کیا تھا. عربی اصطلاح میں یفر رو کا معنی ہے بھاگنا، فرار ہونا، خوف یا خطرے سے دور ہٹنا. یعنی اپنے بھائی سے، مطلب اب بھائی جو ہیں وہ بھائیوں کا بازو ہوتے ہیں. اس طرح کی ہم بے تحاشا ریلز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ لوگوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ پکس لگائی ہوتی ہیں، اور بیک اینڈ پہ ایک اچھا سا بہت وہ پنجابی میوزک جو دل کو گرمانے والا ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے، اور کہیں پہ پوئٹری لگی ہوتی ہے بھائیوں کے ریلیٹڈ. لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جس دن انسان اپنے ہی بھائی سے دور بھاگے گا. اور یہ پھر جو ہے وہ کس انداز میں ہے؟ بھاگنا، فرار ہونا، خوف یا خطرے سے دور ہٹنا. اب یہ وہ کنڈیشن ہے، گھبرا کر بھاگنا. یعنی اس دن کی آپ ہیبت کا اندازہ لگائیں کہ بھائی آپ کہہ لیں نہیں رہے گا. و امہ و ابی، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. سوری ہم نے ابھی نہیں دیکھا. یا پھر ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا. یفر المرء، دا مین، ایک دفعہ ہم اسے دیکھتے ہیں. من اخی، اخی کہتے ہیں بھائی کو. یہ تو عربی میں عام ہے. یفر المرء، آدمی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بشر کے لیے کوئی بھی اکیلا شخص، اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کو اگر دیکھے گا تو وہ اس سے دور بھاگے گا. اب اس کے بیک اینڈ پہ کئی ریزنز ہو سکتی ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے یا کچھ اور بھی معاملات ہیں. یعنی ہم اس وقت کو جب جانتے نہیں ہیں اس کنڈیشن کو، لیکن یہ چونکہ اب قرآن مجید میں ہے تو بھاگے گا تو ضرور. اب اس کے بیک اینڈ پہ ریزن کیا ہے انشاءاللہ ہم اس پہ بھی غور کریں گے. اخی کہتے ہیں بھائی کو، من ہوتا ہے فرام، اخی، اخی کہتے ہیں بھائی کو.
غالباً بھائی کو کہتے ہیں جی. اخی اس کا مطلب بھائی کا یا اس کے بھائی کی طرف، یعنی ریلیٹڈ ٹو بردر. اخی بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. و امی ہی و ابی، کہتے ہیں ماں کو اینڈ ابی کہتے ہیں فادر کو. و صاحباتی ہی و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے بس کرے گا یا مصروف کے لیے بس ہوگا، مطلب اس کے لیے کافی ہوگا. اس دن سب کو ایک ہی فکر لاحق ہوگی اور وہ اپنی اپنی فکر لاحق ہوگی اور باقی سب سے وہ بھاگ رہا ہوگا. اس سے مجھے وہ انبیاء والا بھی وہ واقعہ یاد آ گیا ہے کہ جس میں لوگ اپنے اپنے انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی اور ان سے گزارش کریں گی مغفرت کی دعا کے لیے. اور انبیاء جو ہیں ان کے متعلق بھی اس طرح کا ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے تو شاید مناسب نہیں ہے اس کو ذکر کرنا، لیکن سنا اس طرح ہوا ہے کہ وہ بھی جو ہے ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے، یعنی وہ بھی اسی فکر میں لاحق ہوں گے. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کی دعا کریں گے. جس طرح اس متعلق ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ نے ایک دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہے اور وہ آخرت میں نبی پاک جو ہے اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کریں گے. تو یہ وہ عالم ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس دن کوئی کسی کا جو ہے ہمسر نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر لاحق ہوگی. اور اس دن یا تو انسان ہوگا یا اس کا خدا ہوگا. تو یہ محبت کا رشتہ جو ہے اس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے واضح طور پر فرما رہا ہے، اپنی محبت کو بھی واضح کر رہے ہیں انسان کے ساتھ. تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنی چاہیے اور اس احساس کو پہچاننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے ساتھ جس کا اظہار فرما رہا ہے. لکل فار ایوری مین منہم یومئذ شان یغنی، میٹر آکوپائنگ ہم. شان کہتے ہیں جی شان یغنی، دا میٹر. میٹر ڈزنٹ مین ذرہ، یہ کام والا میٹر ہے جی. یہ ہمیں انگلش میں بتا رہے ہیں کسی چیز یا شخص کی طبی یا ظاہری حالت، اہم امر سرگرمی یا رجحان، قدر و منزلت یا مرتبہ. اب یہ اس حالت کو بھی کیفیت کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں انسان کی کہ اس دن ہر شخص جو ہے وہ اپنی کیفیت میں ہی مگن ہوگا، اپنی حالت پر ہی اس کو غور و فکر ہوگا، یعنی اپنے اعمال پر یا اپنے انجام پر وہ جو ہے اس میں مگن ہوگا، باقی کسی کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوگا. کوئی اہم امر سرگرمی یا رجحان، کوئی اہم امر یعنی وہ ایک خاص وقت ہے، اس کی خاص نیش ہے، تو ہر انسان کو اپنی فکر لاحق ہو گئی. یغنی آکوپائنگ ہم، جو اس کے جو ہے سینسز پر غالب آ چکی ہوگی اور اسے باقی کوئی رشتے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے سوائے اپنی ذات کے. نہ بھائی، نہ والدین، نہ بیوی اور بچے، ہر کوئی اپنے حال میں مگن ہے. بے نیاز کر دینا، غنی یا مالدار کر دینا وغیرہ وغیرہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی منہ اس روز چمک رہے ہوں گے. وجوہ کہتے ہیں جی چہرے کو، دا فیس. یہ انگلش میں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ وجوہ اگین انگلش میں جی چہرے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے عربی لنگوسٹک میں.
وجاہت اور بزرگی کے لیے، طریقے اور جہت کے لیے بھی، ڈفرینٹ اینگلس، ڈائریکشن اینڈ مین آف ڈوئنگ سم تھنگ، یعنی انسان کے چہرے یا ان کے ایکٹس سے یہ بات واضح ہو رہی ہوگی، وہ چمک رہے ہوں گے. مسفرہ، برائٹ، روشن. ایک دفعہ ہم یہ اردو میں اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، پتہ نہیں. مسفرہ، چمکدار، روشن، خوش و خرم. جی، وہ ایز میں ہوں گے، خوش ہوں گے، ایکسائٹ ہوں گے، روشن ہوں گے. ضاحکات مستبشرہ، خنداں و شاداں. لافنگ اینڈ ریجوائسنگ، اوکے، یعنی انجوائنگ. ضاحکات مستبشرہ. جی، ضاحکہ، ہنستے وقت دکھائی دینے والے دانت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. عربی ضاحکہ کا معنی ہنسنے والی، مسکرانے والی یا دانت جو ہنستے وقت ظاہر ہوتا ہے. جی، عورت ہنسنے والی، یعنی جو حالت ہے وہ ہنسنے والی ہوگی، مسکرانے والی حالت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یا وہ ہنسی جس میں دانت نمایاں ہوں، مطلب اس قدر وہ خوش ہوں گے، اس قدر وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. اگین ان انگلش، مستبشرہ. ریجوائسنگ، وہ جو خوش ہونے والی، شاداں، فرحاں، بشارت، ہنستا مسکراتا اور پرسکون چہرہ، بشارت پانے والے، یعنی جن کو وہ خوشی میسر ہوگی، یعنی جن کو وہ خوشخبری میسر ہوگی، جن کے پاس جو اہل بشارت ہوں گے اس موقع پر، وہ تو خوش و خرم ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کتنے ہی منہ ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی. وجوہ تو ہم نے دیکھ لیا چہرے کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا اس حالت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. علیہا غبرہ، جن کے چہروں پر اس دن، غبرہ کہتے ہیں جی ڈسٹ کو. ایک دفعہ ہم اسے بھی عربی اصطلاح میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دا ورڈ غبرہ، غبرہ ہوتا ہے بکھرا ہوا. جی، رنگ، گبرک رنگ، گرد و غبار، چہرے پر پڑنے والی گرد یا غم یا پریشانی کی وجہ سے چہرے پر چھانے والا تیرا و تاریکی یا اداسی. اس کو بھی یا خوف اور گناہ کا غم، ان باتوں کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے یعنی منہ پر خاک پڑی ہوگی، یعنی اس سے مراد ان کی وہ کنڈیشن. اگر ہم وجوہ کا معنی کنڈیشن لیتے ہیں، یعنی تاثرات لیتے ہیں، تو پھر وہ غم کے تاثرات ہیں. اور اگر وجوہ کا مطلب چہرہ لیتے ہیں تو پھر یہاں پر معنی جو ہے وہ ڈسٹ ہے. لیکن دونوں جو ہیں وہ مفہوم ایک ہی دے رہے ہیں. ترحقها قطرہ، ترحقها will cover them darkness، اوکے، سیاہی چڑھ رہی ہوگی، and covered in darkness، اوکے. ترحقها، this means covered with. قطرہ، the اس کا معنی نہیں مل رہا ہمیں. قطرہ کہتے ہیں ڈارکنیس کو. their face will، کیونکہ فیس کی بات ہو رہی ہے شروع پہ، تو covered with قطرہ. اب اس سے مراد کیا ہے، سیاہی ہے کیا ہے، اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا غبار، سیاہی یا خوف غم کی وجہ سے چہرے چھانے والی اداسیاں تاریکی ہیں. تو اسی کنڈیشن کو
یعنی وہ ان کے چہرے پر نمایاں ہوگی، واضح طور پر ان کے جو شکلیں ہیں اس پر وہ نظر آ رہی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کفار بدکار ہیں۔ دوز آر دا ڈسبلیور، دا امارل، انریسٹرینڈ، جو بلیور نہیں تھے یہ ان کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر کیا، سرکشی کی۔ کفرہ تو ریپرزینٹ کرتا ہے کفر کو، سرکشی کو۔ یہاں پر ڈس بلیور لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ ہم اس کو اگین جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھول گیا ہوں کفرہ سے مراد کیا تھا، چھپنا یا ڈھانپنا، وائی قسم کھانے یا یقین دلانا، کافر ہونا، بیہود ہونا، دیوانہ ہونا، بے ہوش و حواس میں رہنا۔ اس سے مراد یہاں پر ڈسبلیور ہے، اردو میں ہمیں معنی نہیں مل رہا۔ الفجرہ، کفرۃ الفجرہ۔ فجور سے نکلا ہے اسپلٹ اور بروکن تھرو، بدکار، نافرمان، فجور کرنے والے، حق کی حدیں توڑنے والے۔ تو یہاں پر ان سرکشوں ہی کا ذکر ہے جنہوں نے سرکشی کی۔ تو ایک اور جگہ پر ہمیں سیم سبق مل رہا ہے اور اسی وقت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ان آیات کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی ہم جاننے کا، ان کا سگنیفیکینس جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس کے بیک اینڈ پہ کون کون سے پہلو ہیں۔ ہم اس نالج کی اس پیک پہ تو نہیں پہنچ سکتے جب خضر علیہ السلام، جن کے پاس ایک خاص علم تھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ڈسکشن کے بعد بھیجا تھا کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ سب سے مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین علم دیا، تو اس کے بعد میں سب سے زیادہ علم دیا، تو اس کے بعد جو ہے بھیجا گیا حضرت خضر علیہ السلام کے بعد، جب وہ خضر علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے اس چڑیا کے چونچ میں جو پانی ہے، اگر اس کو کمپیئر کیا جائے سمندر کے پانی کے ساتھ، تو شاید ہمارا علم جو ہے اس پانی سے بھی کم ہے اللہ کے علم کے مقابل۔ تو ہم نے اپنے محدود علم کے مطابق اسے جاننے کی، انہیں سمجھنے کی، ان کی ڈیپتھ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، ان کے سگنیفیکینس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر جو سبق واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ جو ہم شروع پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بارہا ایک مقرر مدت کا بارہا ذکر کرنا کہ یہ وقت آئے گا، یہ وقت آئے گا، اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے بھی مختلف تعلیمات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دی ہیں، جن میں سے کچھ آیات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب ہوتا ہے اپنے مخلوق کے ساتھ، اور مختلف یہاں پر وہ بیسیکلی ٹیچنگز ہی ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ کبھی ہم نے آیت پڑھی کہ اے ایمان والو رائنا نہ کھو اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں۔ اب ان کے مختلف پہلو ہیں، جب انشاءاللہ ہم ان آیات کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ جہاد کے متعلق تلقین کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی اور حضور کی اطاعت کے متعلق تلقین فرماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت نہ کرنے کے متعلق تلقین فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اگر ہم اسے انگلش میں دیکھیں، ڈو ناٹ بیٹرے گاڈ اینڈ دا میسنجر اور نوئنگلی بیٹرے ٹرسٹ ان یو، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو کہ لوگ جو ایک دوسرے کو امانت دیتے ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو
امانت کے طور پر دی ہیں، ہم اگر ان کا شکر نہیں بجا لاتے یا انہیں بہتر انداز میں استعمال نہیں کر پاتے، کہ جو زبان ہے اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی، یہ آنکھیں اگر خدا کی قدرت کو نہیں دیکھ پا رہی، یہ دماغ اگر رب کی ان نعمتوں اور ان نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا، تو مینس ہم ان نعمتوں میں، ان ایمانتوں میں خیانت ہی کر رہے ہیں۔ تو ان تعلیمات پہ ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ یہ وقت آنے سے پہلے ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اس صورت میں بھی جو ہے ہم نے جب آغاز کیا تھا تو ہمیں ایک مارل لیسن ملا تھا، اور بہت بڑا مارل لیسن ملا تھا، جس میں اللہ اپنے محبوب کے ساتھ مخاطب ہے، اور ایک بہت بڑا سبق ہمیں، اخلاقی سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہم نے دیکھے تھے۔ تو یہ اس محبت کا اظہار ہے جو اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک نیگیٹو امیج ہے۔ ان نعمتوں کو، ان نشانیوں کو پڑھنے کے بعد اب اللہ کے متعلق مطلب وہ جو محبت کا ایک پہلو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ یعنی ہمیں اللہ کے قریب لانے کے لیے جو تعلیم دی جاتی تھی وہ ایک ڈر کی تعلیم سی، اللہ سے ڈرو، یا اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ آپ کو جہنم میں گرا دے گا۔ لیکن بیک اینڈ پہ یہ جو محبت کا اظہار ہے، یہ ہم نے کبھی، مطلب میں نے مطلب اپنی لسننگ میں یہ کبھی چیز نہیں آئی تھی جب تک کہ میں نے خود اسے نہیں پڑھا اور پرکھا۔ تو اب اگر اللہ کے متعلق کوئی ڈر ہے تو وہ یہی ہے کہ میں کہیں اس سے خود کو دور نہ کر لوں، کہیں اس کو ناراض نہ کر دوں، کہیں اس کے قرب سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے متعلق اگر کوئی ڈر ہے تو وہ محض ایک یہی ڈر ہے۔ باقی جہنم محض آپ کہہ لیں کہ انسان کو اس کنڈیشن سے بچانے کا، یعنی تاکہ انسان غور فکر کرے اور جو اس کی تخلیق کا مقصد تھا اس پر وہ کاربند رہے، اس سے ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورۃ بقرہ میں فرمایا تھا، اس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے کیا کہا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا تو ایسے کو بھیجے گا جو زمین میں سرکشی کرے اور خون ریزی کرے، فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمتیں دی اور انسان کو شعور دیا کہ ہم ان پر غور و فکر کریں، لیکن اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر وہ فرشتوں والی بات سچ ثابت ہو جائے گی، پھر ہم سرکشی کریں گے، جس طرح کہ ہم ابھی بھی کرتے ہیں، چاہے وہ پیک پہ جا کر، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ جس طرح کہ میں نے جو ہے ایک اس لیسن کو 2-3 دن سکپ کرنے کے بعد آج میں دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے جب میں ان آیات کو پڑھوں گا تو میرا ایمان مزید مضبوط ہوگا، مجھے اللہ کا مزید قرب ملے گا۔ جس طرح کہ آج ابھی میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو میرا ایمان جو ہے وہ مزید تازہ ہو رہا ہے، میں ان باتوں سے مسرور ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ایسے ہوں جیسے کہ اللہ کے متعلق یعنی باتیں انسان جب کر رہا ہوتا ہے تو مینس کہ وہ ایک قسم کا اس کو وہ قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن جب میں ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا، جس طرح کہ کل کا میرا گھومنے کا اسٹیٹس تھا، تو پھر یہ بھی ایک چھوٹی سی سرکشی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم غور و فکر نہیں کریں گے یا لاپرواہی برتیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، اس کی ایمانتوں میں خیانت کریں گے، جس مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا تھا، اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے، جبکہ ہم اسے جانتے ہیں، جس طرح کہ یہود و نصارہ کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ نبی پاک کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں سرکشی کی۔ تو جب ہم اس نیش پہ آ جائیں گے تو بیسیکلی ہم ان ایمانتوں میں خیانت ہی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ایمانتوں میں خیانت ہی کر رہے ہیں، ہم اپنی ایمانتوں میں خیانت ہی کر رہے ہیں۔ تو انہی خیانتوں سے ہم نے بچنا ہے، اور تاکہ ہمارا جو اینڈ ہے وہ ان لوگوں کی طرح کا نہ ہو جن کا اس صورت کے آخر میں ذکر ہوا ہے کہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان طرح کا ذکر نہ ہو، بلکہ ہمارا ذکر ان
لوگوں کی طرح کا ہو جن کے متعلق اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم ایمانت دار بنیں گے، جب ہم اپنے مقصد تخلیق کو پہچانیں گے اور اس پر کاربند ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے اس کو پہچانیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہی ہم اس کنڈیشن پر پہنچ سکیں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بارہا دفعہ ایک ہی بات کو، ایک وقت کو بار بار بیان کرنا، یہ بیسیکلی ہمیں بارہا یاد کروانا ہے کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں. اور وہ یاد تب ہی آئے گا جب ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے، ان آیات کو روز کا معمول بنائیں گے. اگر میں اپنے دن میں سے 30 منٹ جو ہیں وہ یہاں پر اگر استعمال کر لوں گا اور میرا پورا دن جو ہے وہ اس سبق کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے گا اور میں اس کے اکارڈنگ ایکٹ کروں گا، تو آئی تھنک یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. میں اپنی ذات کو جو ہے وہ پہچانوں گا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانوں گا، اسے اپنے ذہن میں محفوظ، جب وہ میرے بات ذہن میں ہوگی تو میں اس کے اکارڈنگ تب ہی ایکٹ کر پاؤں گا. اگر وہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر میں زندگی کی لذتوں میں مگن ہوں، تو پھر میٹر ہی نہیں کرتا کہ میں جو مرضی ایکٹ کروں، کیونکہ پھر مجھے اس دن کی فکر ہی نہیں ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ بارہا ذکر فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو روزانہ پڑھنے کی، ان کو ذہن نشین کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، جاننے کی اور ہر پہلو سے ان پر غور و فکر کرنے کی اور ان کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور اپنے ایمان کی مضبوطی سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.